الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وفی السماء رزقکم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے ایک چھوٹے بچے کی شکل میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ وہ رزق پی کر کھا کر دن بدن بڑا ہوتا رہتا ہے، طاقتور ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ بولنا سیکھ لیتا ہے، لفظوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب اسکول جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے، تو وہاں الفاظ کے جوڑ توڑ کرنے کے بعد لفظوں کی پہچان کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کی نظر سے ایک لفظ گزرتا ہے، رزق، اور اب جب وہ لفظ اس کو پتہ چلتا ہے یہ ایک لفظ ہے اور اس کا مطلب اسے پتہ چلتا ہے، تو وہ اپنے رزق کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، فکر میں پڑ جاتا ہے کہ میرے رزق کا کیا بنے گا، میرے مستقبل کا کیا بنے گا، میرے فیوچر کا کیا بنے گا۔ حالانکہ یہاں تک پہنچنے کے لیے بھی اس نے وافر رزق استعمال کر لیا ہوتا ہے۔ فیوچر کی فکر کا حال تو یہ کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے وہ اتنا کمزور اور لاچار ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کی دیکھ بھال نہ کرے، اس کی والدہ سردی میں اس کو کور نہ کرے، تو وہ صرف سردی سے ہی مر کر ختم ہو جائے چند گھنٹوں کے اندر۔ تو اس کا مستقبل تو یہاں تک اس کو لے آیا کہ آج اس کو رزق کے لفظ کا پتہ چل گیا، مستقبل کے لفظ کا پتہ چل گیا، فیوچر کے لفظ کا پتہ چل گیا، اور بھی الفاظ اس نے سیکھ لیے۔ آج وہ ان سب کے بارے میں پریشان ہے۔ دنیا کے اندر تقریباً جتنے بھی انسان ہیں، رزق کے مسئلے میں کم و بیش سارے ہی پریشان ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ ہر بندہ رزق کمانے کی، رزق اکٹھا کرنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ رزق کا جو مسئلہ ہے، رزق ہے کیا، کس کس چیز کو رزق کہتے ہیں، رزق میں کیا کیا کچھ شامل ہے، رزق کہاں سے آتا ہے، کون بانٹتا ہے، یہ ایک بہت اہم مضمون ہے جسے آج اللہ کی توفیق سے ہم نے شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے، اس بات کو کرنا، سننا اور سمجھنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اس سے پہلے کہ یہ موضوعات کھولے جائیں جن کی میں نے تفصیل پیش کی، ہمیں اپنے خدا کا، اپنے رب کا تعارف ہونا یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ انسان مدد اسی سے طلب کرتا ہے، دعا اسی سے مانگتا ہے جس سے ملنے کی کچھ امید ہو۔ اتنی سمجھ تو ایک فقیر کو بھی ہوتی ہے کہ فقیر
کسی جھونپڑی میں جا کے بھیک نہیں مانگتا، اس کو پتہ ہے یہ بیچارہ اس کے اپنے حالات نظر آ رہے ہیں، جو خود مر مر کے زندگی گزار رہا ہے، بھلا میری امداد کیا کرے گا۔ لہٰذا ایک فقیر بھی اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑی کوٹھی میں، بڑے محل کی طرف، بڑے گھروں کی طرف جاتا ہے اور وہاں جا کے صدا لگاتا ہے، پکارتا ہے، کیوں؟ اسے امید ہوتی ہے کہ یہ لوگ مال پیسے والے ہیں، ان کے پاس مال موجود ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں اپنی ضرورت ان کو سمجھا دوں، میں اپنے حالات ان کے سامنے رکھ دوں اور ان کا دل نرم ہو جائے تو مال ملنے میں، مال دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مال بہت ہے ان کے پاس، تو وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ مانگتا ہے۔ یہی حال ایک پختہ ایمان والے کا بھی ہونا چاہیے کہ جب وہ اللہ رب العزت سے نعمتیں مانگ رہا ہو، رزق مانگ رہا ہو، تو اس کو یہ معرفت حاصل ہونی چاہیے، اسے یہ پہچان ہونی چاہیے کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں۔ میں کسی جھونپڑی والے سے مانگ رہا ہوں، کسی دنیا کے امیر آدمی سے مانگ رہا ہوں، یا تمام جہانوں کے تمام کائنات جتنی بھی ہے، جو ہم نے دیکھی ہے وہ بھی اور جو انسان دیکھ نہیں سکا وہ بھی، اس سب کے رب اور مالک سے میں مانگ رہا ہوں۔ اب مانگنے کے انداز میں فرق ہو جائے گا۔ ہوتا ہے نا، بعض لوگ دفتر میں کوئی کام ہوتا ہے تو اپلیکیشن لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ کس آفیسر کو دیں تو کام ہو جائے گا، تو پھر اس کو وہ نیچے والا عملہ بتاتا ہے کہ وہ بڑے صاحب آئیں گے اتنے بجے، اور وہ ذرا مزاج کے سخت ہیں، لیکن اگر تمہاری بات کسی طرح ان سے ہو جائے اور وہ سائن کر دیں تو تمہاری فائل جو ہے نا وہ اپروو ہو جائے گی، تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس کو امید لگ جاتی ہے کہ یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میرا کام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اللہ رب العزت کے خزانوں کا، اللہ رب العزت کی دین کا، اللہ رب العزت کی برکتوں کا تعارف نہیں ہے۔ چونکہ پوری طرح تعارف نہیں ہے، اسی لیے مانگنے میں بھی کنجوسی ہوتی ہے، غیر یقینی کیفیت کے ساتھ کہ پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، پتہ نہیں وہ دے بھی سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا، یہ کیفیت دل میں چھپی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کھل کر نہیں مانگتا۔ اسی لیے ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے، حالانکہ رب سے مانگ رہے۔ ایک آدمی کو بھوک لگی ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ یہ جو ابھی کھانے کا مسئلہ بنا ہوا ہے، بھوک سے برا حال ہے، 2 روٹیاں دے دے۔ حالانکہ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس ذات سے مانگ رہا ہوں، میں تو ساری زندگی کی روٹیاں مانگ سکتا ہوں، لیکن چونکہ اس کا اپنا ظرف چھوٹا ہوتا ہے، اللہ کا تعارف نہیں ہوتا، اس لیے وہ کہتا ہے بس فی الحال یہی مل جائے یہی کافی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ چنانچہ آپ میں سے اکثر کسی نے پرندے پالے ہوں گے، کسی کو پیٹ پالنے کا شوق ہوتا ہے، کوئی بلی گھر میں پال لیتا ہے، کوئی کتا پال لیتا ہے، گاؤں دیہات والے لوگ گائے بھینسیں پال لیتے ہیں، گھوڑے پال لیتے ہیں۔ تو اتنی سادہ سی بات تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ جو بندہ بھی کسی جانور کو پال لیتا ہے اس کو دانہ اور چارہ ڈالنے کی ذمہ داری وہ اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ پالنے کا تو مطلب ہی ہے بھئی جب تک وہ جانور آزاد تھا وہ خود ہی کہیں سے کھا پی لیتا تھا، لیکن جب آپ نے پرندے کو پنجرے میں قید کر لیا، گائے بھینس کو سنگلی ڈال دی، اس کو پابند کر دیا، کتے کو رسی ڈال کر آپ نے گھر میں باندھ دیا، اب ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا پیٹ ہے، جس مقصد کے لیے بھی پالا ہے، شوق کے لیے پالا ہے، حفاظت کے لیے پالا ہے، کسی اور فائدے کے لیے پالا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب اس کی کھانے کی پینے کی جو ذمہ داری ہے وہ میری ہو گئی۔ حالانکہ انسان نے رزق پیدا کر کے اس کو نہیں دینا، اللہ کے دیے میں ویسے ہی اس کو دینا ہے، لیکن انسان جو کہ انتہائی کمزور ہے، ضعیف ہے،
انسان بھی اپنی ذمہ داری، اپنی رسپانسبلٹی فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ نہیں یہ جانور میں نے پالا ہے، اس کو دانہ میں نہیں ڈالنا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ کائنات کے خالق اور مالک قرآن کریم، جو کہ اللہ رب العزت کی سچی حتمی اور آخری کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت خود اس کی رسپانسبلٹی لے رہے ہیں، خود اون کر رہے ہیں، اسے خود بتا رہے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں۔ بھلا اللہ کی بات پہ کسے یقین نہیں ہوگا؟ اور جو دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رزق جو ہے وہ آسمانوں میں ہے۔ اللہ یقین دلا رہے ہیں۔ کیوں؟ انسانی آنکھ کچھ اور دیکھتی ہے، انسانی آنکھ تو یہ دیکھتی ہے کہ دانہ ڈالا، زمین کے اندر بیج ڈالا، اور جو ہے وہ بارش ہوئی یا پانی دیا، فصل اگی، فصل کاٹی، اس سے پھر آگے روٹی بنی اور پھر ہم نے کچھ کھایا، ہمیں تو رزق ایسے ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا جو رزق ہے وہ آسمانوں کے اندر ہے۔ تو اللہ رب العزت کا مکمل تعارف نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی طاقت کا تعارف نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے خزانوں کا تعارف نہ ہونے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے کھل کے مانگتا بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں رٹوائی ہے۔ کیا چیز رٹوائی ہے؟ دیکھیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، باقی نفل سنتیں وغیرہ چھوڑ دیں، ویسے سارے ہی پڑھتے ہیں، لیکن مثال دے رہا ہوں، 5 وقت کی فرض نماز تو ہر بندہ پڑھتا ہے، اور ہر فرض کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ لازمی پڑھتا ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ بار بار رٹوائے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور پھر تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں بار بار یہ الفاظ رٹوا رہے ہیں ہمیں؟ یعنی اتنی مرتبہ رٹوایا کہ ہر رکعت میں ہر مرتبہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رازق ہونے کی اور اپنی دین کی طرف اشارہ بندے کو کر رہے ہیں، صرف ہمارے مانگنے میں کمی، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن پھر بھی یہ جملہ عام طور پہ تو ہم نے سنا ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، لیکن ہم اس کو ذرا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اور کھولیں گے، ذرا تعارف تو ہو کہ اللہ کے خزانے ہیں کتنے بڑے۔ یہ اندازہ کریں کہ اس سے پہلے کہ ہم انسان کی بات کریں، بس اتنا سمجھ لیں کہ مکلف 2 مخلوقات ہیں، یعنی ٹیسٹ جو دنیا میں ہو رہا ہے، امتحان جو ہو رہا ہے، وہ 2 مخلوقات کا ہو رہا ہے، انسانوں کا اور جنات کا۔ لیکن اس زمین کے اندر کتنی اس کے علاوہ مخلوقات ہیں کہ شاید ان کی گنتی بھی کرنا ناممکن ہو۔ ہاں، ان کی اقسام کو تو لوگوں نے کچھ نہ کچھ تقسیم کیا ہے کہ تتلیوں کی اتنی اقسام ہوتی ہے، چڑیا جو ہے اس کی اتنی اقسام ہوتی ہے، طوطوں کی اتنی اقسام ہوتی ہے، کووں کی اتنی اقسام ہوتی ہے، عقاب کی، چیل کی اتنی اقسام ہوتی ہیں، کبوتر کی اتنی اقسام ہوتی ہیں، بگلے کی اتنی اقسام ہوتی ہیں، اور پھر مرغیوں کی اتنی اقسام، بطخوں کی اتنی اقسام، پھر اسی طرح زمین کے اوپر جو رینگنے والے جانور ہیں، سانپوں کی اتنی اقسام ہیں، اور بچھوؤں کی اتنی اقسام ہیں، اور کیکڑوں کی اتنی اقسام ہیں۔ یعنی خشکی کے جانور آپ دیکھنا شروع کریں، ایک تو وہ ہے نا جو ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں مذبوحہ جانور، ان کے علاوہ جنگلوں کے اندر دیکھیں، شیر ہے، ہرن ہے، ریچھ ہے، خرگوش ہے، پتہ نہیں کون کون سے جانور ہیں، اور یہ ان کی اتنی اقسام ہیں آگے کہ ان کے ہر فرد کو جو ہے شاید گننا بھی ناممکن ہو۔ آئے دن کوئی نہ کوئی
نئی مخلوق کا جو ہے نا وہ سائنس میگزین والے چھاپ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ایک اور نایاب جو ہے اسپیشی دریافت ہوئی ہے. سمندر کے اندر جائیں تو آپ کو پتہ ہی ہے زمین کا 1/3 حصہ تو پانی ہے. تو پانی کے اندر جو مخلوقات ہیں اللہ، مچھلی کے علاوہ وہ عجیب عجیب مخلوقات ہیں. اب چونکہ ان چیزوں کی ڈاکومنٹری سامنے آنا شروع ہو گئی، پہلے چند لوگوں کو پتہ ہوتا تھا. اب چونکہ ہر بندے کے پاس میڈیا ایکسیس ہے، سیل فونز ہیں، تو سمندر کے اندر ایسی ایسی مخلوقات کے دیکھنے میں وہ جھاڑی لگ رہا ہے لیکن اللہ کی شان میں مخلوق ہے. دیکھنے میں وہ پتھر لگ رہا ہے لیکن وہ ایک مچھلی ہے. عجیب عجیب قسم کی مخلوقات. جیلی فش جو ہے نا یہ بالکل شاپر کی طرح ہوتی ہے، بالکل آر پار نظر آ رہا ہوتا ہے، تھیلی کی طرح ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. اللہ اکبر. سمندر کے اندر ہی اگر آپ دیکھیں تو جو خشکی اور پانی، اس میں جو سب سے بڑا جانور جس کو انسان جانتا ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی ہوں گے لیکن جو انسان کے تعارف میں ہے وہ ہے ویل مچھلی. ویل جو ہے یہ خشکی اور سمندر کے جانوروں میں سب سے بڑا جانور شمار ہوتا ہے. خشکی پہ عموماً ہاتھی شمار ہوتا ہے اور پانی کے اندر ویل ہے، اور ویل ہاتھی سے بھی بڑی ہوتی ہے. کتنی بڑی ہوتی ہے؟ ویل میں بھی پھر بہت اقسام ہے، لیکن ایک ویل کی قسم ہے جس کا نام ہے بلو ویل. یہ ویلز کے اندر بھی سب سے بڑی نسل ہے. کتنی بڑی کہ 11 ہاتھی صرف اس کے میدے میں آ جاتے. میدا حالانکہ چھوٹا ہوتا ہے جسم سے بہت، جہاں جا کے کھانا ہضم ہوتا ہے، خوراک ہضم ہوتی ہے، اس کے میدے کا سائز اتنا ہے، جو فلی گرون بلو ویل ہوتی ہے اس میں 11 ہاتھی سما جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ کھاتی کیا چیز ہے؟ اس کی خوراک دیکھیے اللہ نے کیا بنائی ہے. اتنا بڑا جانور تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس جگہ پانی میں جائے وہاں تو مچھلیوں کی دوڑیں لگ جائیں کہ جناب اس نے تو سانس لینا ہے اور 400-500 مچھلی اندر، اور مچھلیوں کو تو پھر سر چھپانے کی جگہ نہ ملے. لیکن اللہ کی شان، یہ ایسی چیز کھاتی ہے، اللہ نے اس کی غذا ایسی چیز بنائی ہے جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ نے اس کو رزق دینا ہے. یہی تو نشانی ہے اللہ کی، انسان کو حیران کرتے ہیں. اتنا بڑا جانور، اور چیز کیا کھاتا ہے؟ جس کو ہم عام طور پہ کائی کہتے ہیں، فنگس کہتے ہیں، جو سمندر میں ہوتی ہے. اور وہ کھاتی بھی کیسے ہے؟ وہ صرف سانس لیتی ہے، یعنی پانی کو اپنے منہ میں لیتی، جیسے ہم سانس اندر لے کے باہر نکالتے ہیں. تو پانی کو اپنے منہ کے ذریعے اندر لیتی ہے، اور اس کے جو گل پھڑے ہوتے ہیں جہاں سے یہ باہر نکالتی ہے، وہاں پر سمجھے چھاننی لگی ہوتی ہے، فلٹر لگا ہوتا ہے. تو پانی میں فنگس ہوتی ہے، جب وہ پانی اس کے منہ میں جاتا ہے تو وہ فنگس جو ہے اس کے گل پھڑوں پہ فلٹرز میں پھنس جاتی ہے اور صاف پانی نکل جاتا ہے. تو یہ اپنی زبان سے اس فلٹر کو چاٹ لیتی ہے اور اسی سے اللہ اس کا پیٹ بھر دیتے ہیں. 200 ٹن اس کا وزن روزانہ بڑھتا ہے. اندازہ کریں کہ کتنا اس کا وزن بڑھتا ہے صرف یہ کائی کھا کے. اور اللہ تعالیٰ نے کیسی حکمت سے اس جانوروں کو پیدا کیا کہ کھاتی کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا، کہ گویا جیسے ہم گھروں میں پانی استعمال کرتے ہیں تو فلٹر لگا لیتے ہیں تاکہ پانی کے اندر جو فنگس ہے، جو ذرات ہیں، وہ اس فلٹر میں رک جائیں، پھنس جائیں اور صاف پانی آگے ہمیں ملے. تو سمندر جس کے اندر پتہ نہیں روزانہ کتنی مخلوقات مرتی ہے، کتنی گندگی غلاظت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو صاف کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے فلٹر چلا دیے کہ جہاں جہاں سے گزرتی وہاں سے پانی صاف ہوتا جاتا ہے. مشک عنبر کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ عنبر جو خوشبو ہے یہ ویل مچھلی میں سے نکلتی ہے، جو اصل عنبر ہے. آج کل تو چونکہ خوشبوئیں بھی کیمیکل کی آ گئی ہیں، کیمیکل انجینئر جو ہے وہ 2-3 کیمیکلز کو ملاتے ہیں تو وہ عطر یا پرفیوم بن جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں میں عنبر استعمال کر رہا ہوں. وہ عنبر کی جیسی ہوتی ہے، اصل
عنبر نہیں ہوتی. تو ویل مچھلی کے اندر سے نکلتی ہے. اور کب نکلتی ہے؟ ویل مچھلی چونکہ جب وہ منہ کھول کے چیزیں اندر لیتی ہے تو اس وقت وہ چھانٹی نہیں کرتی کہ کیا منہ میں جانا ہے کیا نہیں جانا. تو بعض اوقات کوئی ایسے پتھروں کے ٹکڑے یا اگر کوئی بحری جہاز کا کوئی سامان وغیرہ بکھرا ہوا ہے وہ بھی سب اس کے منہ میں چلا جاتا ہے. اس سے اس کے منہ میں زخم ہو جاتے ہیں. تو چونکہ جانوروں کا کوئی ڈاکٹر اور کوئی ہسپتال تو ہوتا نہیں ہے، جب یہ زخمی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر سے اس وقت پھر یہ مشک جو ہے وہ نکلتی ہے اور وہ اس کے سارے اس منہ کو کور کر لیتی ہے. تو جو اضافی مشک ہے نا وہ تیر کے اوپر آ جاتی ہے. اسے باقاعدہ لوگ اکٹھا کرتے ہیں اور اس سے جو ہے پھر وہ میڈیسن بھی بنتی ہے، دوائیاں بھی بنتی ہے اور خوشبو بھی بنتی ہے. تو ذرا اندازہ کریں یہ ایک مچھلی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مخلوق پیدا فرمائی. صحابہ کا اس طرح کا ایک واقعہ ہے. صحابہ ایک علاقے میں گئے اعلی کلمت اللہ کے لیے، تو وہاں جا کے ان کا راشن ختم ہو گیا. تو صحابہ تو ہر چیز اللہ سے مانگنے والے تھے. تو وہ علاقہ کچھ سمندری علاقہ ٹائپ تھا، سمندر قریب تھا. انہوں نے اللہ سے دعائیں کرنی شروع کر دی، مانگنا شروع کر دیا. تو اللہ کی شان انہوں نے سفر جاری رکھا. جب ایک جگہ گئے تو دیکھا کہ بہت بڑی مچھلی جو ہے وہ کنارے پر آئی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو اللہ کی طرف سے کوئی رزق لگتا ہے. تو وہ بہت بڑی مچھلی تھی. اس کی بڑی تفصیلات ملتی ہیں، پھر صحابہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے وہ کتنی بڑی تھی. اتنی بڑی تھی کہ اس کی آنکھ کی جو پتلی تھی اس میں انہوں نے رسی ڈال کے ایک صحابی کو نیچے اتارا اور وہ اندر چلے گئے. اتنی بڑی تھی. پھر خیر اس کا گوشت جو ہے انہوں نے وہ کاٹا، استعمال کیا، اور پھر وہ واپس بھی اس کا ایک ٹکڑا لے کر گئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں گے کہ یہ ہمیں جو ہے وہ چیز ملی تھی. پتہ نہیں ہے مسئلہ پوچھنے کے اعتبار سے اس وقت تو حالت اضطراری تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جا کے پیش کیا تو آپ بھی بڑے خوش ہوئے، فرمایا یہ اللہ نے آپ کے لیے آسمان سے رزق بھیجا تھا. اس مچھلی کا نام بھی وہ عنبر مچھلی تھا. حدیث کے اندر اس کا واقعہ آتا ہے. آپ نے بھی اس کو نوش فرمایا، فرمایا یہ حلال ہے آپ کے لیے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے مخلوقات کو پال رہے ہیں. حالانکہ جو عنوان ہے ہمارا، جو بات شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ امتحان کس کا ہے؟ انسانوں کا اور جنات کا. ان کو تو رزق دینا ہی ہے اللہ نے، وہ تو اللہ نے پہلے ذمہ داری لے لی. لیکن بات سمجھانے کے لیے کہ جس مخلوق نے مٹی ہو جانا ہے، جس کا شاید کوئی اور مقصد بھی نہیں ہے، اللہ اس کو کتنا رزق دے رہے. کیسے چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو روزانہ رزق ملتا ہے. کون دینے والا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات. اس کا ایک واقعہ بھی مشہور ہے، کتابوں میں لکھا ہوا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست سلطنت، بادشاہت عطا فرمائی. ایسی زبردست سلطنت کہ جنات ان کے تابع، ہوائیں ان کے تابع، جانور ان کے تابع، ان کی بولیاں سمجھتے. ان کی باقاعدہ صبح حاضری ہوتی تھی، اٹینڈنس ہوتی تھی، جیسی آج اسکولوں میں مدرسوں میں ہوتی ہے. اس کا قصہ قرآن کریم میں ہے. جب ہدہد جو ہے وہ حاضر نہ ہوا تو انہوں نے کہا جی کدھر آئی ہدہد صاحب؟ اور اگر یہ آیا، چونکہ لیٹ آیا ہے تو لیٹ آنے پر پھر کوئی پراپر ایکسکیوز ہوتی ہے، کوئی عذر پیش کرے، اور اگر عذر پیش نہ کیا تو ہم اس کو ذبح کریں گے. خیر پھر وہ آیا اور اس نے آ کر وہ خبر دی پھر ملکہ بلقیس کی، اور وہ سارا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے. اچھا، سلیمان اسلام کے بارے میں روایات میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ آپ کی ذات بڑی عظیم ہے، آپ پوری مخلوق کو کھانا کھلاتے ہیں، رزق دیتے ہیں. آپ نے مجھے اتنی زبردست طاقت، حکومت اور ایسے میرے معاونین دیے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی چلو ایک دفعہ آپ کی مخلوق کا اکرام کر سکوں، دعوت کر سکوں. رازق تو آپ ہی ہیں، رزق تو کوئی اور نہیں دے سکتا، آپ ہی کے دیے ہوئے سے تھوڑی سا اکرام کر لوں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ یا اللہ موقع دیجئے.
اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ تیاری کریں، تو جب آپ سمجھتے ہیں کہ تیاری ہو گئی تو آپ بتا دیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا بڑے بڑے برتنوں میں کھانا بناؤ، اور ظاہر سی بات ہے نبی کے اندر تو جو عقل سمجھ فہم وہ بہت زیادہ ہوتی ہے عام آدمی کی نسبت، تو انہوں نے ہر جانور کے اعتبار سے اس کا کھانا تیار کروایا، یعنی چرندوں کا الگ، درندوں کا الگ، پرندوں کا الگ، ہر ایک کا الگ الگ۔ اور چونکہ وہ کھانا بننے میں بہت وقت لگنا تھا تو ٹھنڈی ہواؤں کو حکم دیا، میدان میں کھانا جو پکتا جا رہا تھا میدان میں رکھتے جا رہے تھے، اور ٹھنڈی ہواؤں کو حکم دیا بھی اس کے اوپر چلتی رہو۔ جیسے ہمارے گھروں میں فریج ہوتے ہیں تو فریج میں ٹھنڈی ہوا سرکولیٹ کرتی ہے، اس سے چیزیں خراب نہیں ہوتی۔ یہ پروسیس چلتا رہا، نہ جانے کتنے عرصے یا واللہ علم کتنے سال لگے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے اپنی مکمل سمجھ کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ یہ سمجھا کہ اب یہ جو کھانا تیار ہوا ہے اس میں ہر قسم کی مخلوق آ کے کھا سکتی ہے، ایک وقت کا ہو سکتا ہے۔ اب سوچیں وہ کھانا کتنا ہوگا، میدان تھا بہت بڑا۔ تو جب وہ تیار ہو گیا انہوں نے درخواست کی یا اللہ آج دعوت کا دن ہے، آپ اپنی مخلوق کو بھیجیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا پہلے سمندر والوں کو بھیجیں یا پہلے خشکی والوں کو؟ تو کہا کہ چلیں پہلے سمندر والوں کو بھگت لیں، یہ فارغ ہو جائیں تو خشکی والے پہ کھاتے رہیں گے۔ تو اللہ کے حکم سے روایت میں لکھا ہے کہ سمندر سے ایک مچھلی نکلی، وہ اتنی بڑی تھی کہ یہ جو تمام کھانا تمام مخلوق کے لیے تیار کیا تھا ایک وقت میں، وہ سارے کا سارا ایک لقمے میں کھا گئی۔ سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے، انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیا ماجرا، یہ تو ساری مخلوق کے لیے تیار کیا تھا۔ اس کے بعد چونکہ سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولی سمجھتے تھے تو اس مچھلی نے کہا اے سلیمان علیہ السلام مجھے تو اطلاع ملی تھی کہ آپ نے ضیافت کی ہے، دعوت کی ہے، اور میں آپ کی دعوت کھانے آئی تھی، اور میرا خدا تو مجھے اس طرح کے 3 لقمے روزانہ کھلاتا ہے، میں آپ کی دعوت میں بھوکی واپس جا رہی ہوں، میں نے ایک لقمہ کھایا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ واقعی اللہ کی ذات کے سوا رزق دینا کسی کے بس کی بات نہیں، اللہ ہی ہے جو دیتا ہے، بندہ نہیں دے سکتا۔ آج کل سائنس کے مختلف شعبے بنے ہوئے، مختلف ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے۔ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو اس چیز پر ریسرچ کرتا ہے کہ بھی کون سی جو جانور ہیں ان کی نسل ختم ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں انڈینجرڈ سپیشیز، کہ جن کی نسل کو خدشہ ہے، خطرہ ہے کہ وہ ایکسٹنکٹ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی نسل کے جو چند ایک پیئر رہ گئے ہوتے ہیں میل فیمیل، ان کو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور آرٹیفیشل ماحول کے اندر، لیبارٹری کے اندر ان کی افزائش کا انتظام کرتے ہیں، ان کو اچھی خوراک دیتے ہیں، ان کی بیماری کا خیال کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، اور پھر جب وہ اچھی خاصی تعداد میں ہو جاتے ہیں نا تو پھر ان کو واپس جا کے جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ اس کو اسٹڈی کرتے رہتے ہیں، 1 سال بعد دیکھتے ہیں کہ اب کتنی تعداد ہے، یہ پھر بڑھ رہے ہیں کہ نہیں۔ تو اللہ کی شان، ان کی سروے رپورٹ یہ ہے کہ بھی جو جانور دنیا سے ختم ہو رہا ہوتا ہے، جو پرندہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، جس کو ہم اس طرح سے لاکھوں ڈالر لگا کر ان کی تعداد بڑھاتے ہیں اور دوبارہ جا کے ان کو اصل جنگل میں، چونکہ رہنا تو انہوں نے وہیں ہوتا ہے، جب چھوڑتے ہیں تو 1-2 سال بعد جا کے جب سروے کرتے ہیں ان کی تعداد پھر ویسے واقعی اتنی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ان کو پھر اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ بھی لگتا ہے، چونکہ بعض تو دہری ہوتے ہیں، خدا کو مانتے نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں مدر نیچر کی شاید یہی خواہش ہے کہ یہ جانور دنیا سے ختم ہو جائے۔ تو یہ نظام واقعتاً اللہ چلا رہے ہیں، اس کو کوئی بندہ کنٹرول نہیں کر سکتا کہ میں فلاں جانور کی نسل اتنی بڑھا دوں اور فلاں جانور کی نسل اتنی کم کر دوں۔ قربانی کے دنوں میں یہ بہت جو ہے وہ باتیں اٹھتی ہیں کہ جی مسلمان پوری دنیا میں ظلم کرتے ہیں، اتنے سارے جانور ذبح کر دیتے ہیں، یہی پیسہ اکٹھا کر کے کسی غریب کو دے دیں، کسی کا گھر بنا دیں، کسی کے بچے کو یونیورسٹی میں پڑھا دیں، کسی بیوہ کی بیٹی کی شادی کروا دیں، پتہ نہیں کون کون سے خیر کے کام یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں، جو سارا سال خود نہیں نہ کیے ہوتے وہ قربانی کے دنوں میں یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں۔
تو یاد رکھیں، میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر اس طرح سے یہ مذبوحہ یعنی ذبح ہو جانے والے جانور ختم ہو جاتے تو یقین جانیں میں اور آپ آج کی صرف تصویریں دیکھ رہے ہوتے کہ ہمارے بڑے جو ہے نا یہ بکرا ذبح کیا کرتے تھے، ہمارے بڑے اونٹ ذبح کرتے تھے، یہ اس کی تصویر ہے. ہم تک تو وہ جانور پہنچتے ہی نہ. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بیلنس کرتے ہیں کہ جو جانور قربانی کا ہے وہ جتنے زیادہ ذبح ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اور بھیج دیتے. چنانچہ ایک سادہ سی مثال ہے کہ کتیا جو ہے وہ اس کی ایوریج ایک عادت ہے کہ وہ 6 7 8 بچے یعنی یہ ایوریج میں دیتی، اس سے زیادہ بھی دیتی ہے، 12 بچے بھی دیتی ہے ایک ٹائم میں، لیکن ایوریج ہے کہ 7 8 بچے وہ دیتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے علاقوں میں کوئی بندہ کتے کو ذبح کر کے نہیں کھاتا. اب افزائش کا جو ریٹ ہے وہ دیکھیں کتنا زیادہ کہ 7 8 بچے 10 12 بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کو مارنے والا کھانے والا بھی کوئی نہیں. لیکن آپ کو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ ایک گلی سے دوسری گلی میں گئے تو دیکھا کہ کتوں کا ریوڑ آ رہا ہے، کوئی 300 400 کتا اکٹھا آ رہا ہے، آپ کی تو جان پہ بن جائے. لیکن ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک آدھ محلے میں کوئی 6 7 8 کتے ہوتے ہیں، کسی محلے میں 2 4 کتے، اس سے زیادہ نظر نہیں آتے. کون کنٹرول کر رہا ہے اسے؟ اللہ رب العزت. بکری جو ہے وہ ایک بچہ دیتی ہے اور کسی کی بکری 2 بچے دے دے تو وہ تو خوشی سے چھلانگے مارتا ہے کہ میری بکری نے 2 بچے دیے. اور ماشاءاللہ روز مٹن جو ہے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، مٹن کڑھائی ہے، مٹن تکہ ہے، مٹن قورمہ اور پتہ نہیں کیا. اب میں اس وقت آپ کی طبیعت تو نہیں خراب کر سکتا لیکن بس آپ سمجھ جائیں بیف کھایا جاتا ہے، اونٹ کا گوشت کھایا جاتا ہے. یعنی یہ وہ کھانا ہے جو روز قربانی کے علاوہ، قربانی تو چلو سال میں ایک دفعہ آتی ہے، روز یہ جانور ذبح ہوتے ہیں، روز ان کو کھایا جاتا ہے. لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ بکری پالنے والے نے 1 یا 2 بکریاں پالی ہوئی، ہمیشہ ریوڑ پالا ہوتا ہے. تو سبحان اللہ، جو جانور ذبح بھی زیادہ ہو رہا ہے، کھایا بھی روز جا رہا ہے، وہ ریوڑوں کی شکل میں نظر آتا ہے. اور وہ جانور جس کی پیدائش اتنی کثرت سے ہے اور اس کو مارنے اور کھانے والا بھی کوئی نہیں، اور وہ آپ کو اکا دکا نظر آتا ہے، کبھی ریوڑ میں نظر نہیں آتا. تو یہ واضح دلیل ہے کہ یہ افزائش کا جو معاملہ ہے، جانوروں کی کتنی تعداد کو کتنا رکھنا ہے، یہ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ رزق کو تقسیم کر رہے ہیں. اس پر میرے شیخ نقشبند نے ایک واقعہ اپنا سنایا. فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ افریقہ کے ایک ملک میں گیا، ایک شہر میں، تو کہنے لگے کہ وہاں پر ایک پارک تھا. وہاں پارک ہماری طرح کے نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے، وہاں پہ کئی 100 کئی ہزار ایکڑوں کے اوپر پارک ہوتے ہیں، اور جانور وہاں پہ بالکل آزادی سے پھرتے ہیں. یعنی جیسے جنگلی جانور جنگل میں پھرتے ہیں آزادی کے ساتھ، ایسے ہی وہ پھرتے ہیں. بس باؤنڈری کے اوپر تار لگی ہوتی ہے اور اندر جانور بالکل جنگل کے اصل ماحول میں پھرتے ہیں. شیر بھی ہوتا ہے، ہرن بھی ہوتا ہے، دوسرے جانور بھی ہوتے ہیں. تو کہنے لگے، ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ حضرت یہ میں نے آپ کو نا پارک دکھانا ہے. خیر کہنے لگے میں اللہ کی مخلوق میں غور کرنے کی نیت سے کہ ایمان تازہ ہوتا ہے ایسی اللہ کی نشانیاں دیکھ کر، میں چلا گیا ان کے ساتھ. تو کہنے لگے گاڑی میں ہم وہ پارک دیکھ رہے تھے. تو پارک میں اس نے خیر میں بہت نایاب درخت بھی دکھائے، پودے بھی ایسے دکھائے، پھول دکھائے، جانور دکھائے. کہنے لگے اس نے کہا کہ حضرت اس پارک میں ایک عجیب مسئلہ ہے، ایسا ایک راز ہے جو آج تک سائنس والوں کو سمجھ ہی نہیں آ سکا. میں نے کہا بھی کیا ایسی بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اس پارک کے اندر ہرن امپالا کی ایک نسل ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ہرنی 1 2 بچے دیتی ہے، اس سے زیادہ بچے نہیں دیتی. جبکہ ہمارے ملک میں ایک اور کوگر پارک ہے، کہنے لگے وہاں پر اسی ہرن کی نسل ہے، وہ 4 5 بچے دیتی ہے ایک وقت میں. تو یہاں کے جو لوکل سائنٹسٹ تھے انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں جنگل میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی خوراک کا مسئلہ ہے، کوئی پانی کا مسئلہ ہے. بہت ریسرچ کی، اور ریسرچ یہاں تک کی کہ انہوں نے یہاں کی چند ہرنیوں کو پکڑا اور کوگر پارک میں جا کے چھوڑ دیا.
اور کوگر پارک کی جو 4-5 بچے دینے والی ہرنیاں تھیں ان کو یہاں لا کے چھوڑا تو اللہ کی شان، جب وہ ہرنیاں جو 4-5 بچے دے رہی تھی جب یہاں آئی تو انہوں نے پھر 1-2 بچے دینا شروع کر دیے، اور یہاں جو 1-2 بچے دے رہی تھی وہاں جا کے 4-5 بچے دینے شروع کر دیے۔ کہنے کہ یہ وہ راز ہے آج تک کسی کو سمجھ نہیں آ سکا۔ تو حضرت فرمانے کہ بھی دیکھو یہ میرا فیلڈ تو نہیں ہے کہ میں اس پر کوئی کلام کروں، کیونکہ حضرت تو الیکٹریکل انجینئر تھے اور دین کے حوالے سے ماشاءاللہ اللہ نے بڑی سمجھ فقاہت دی ہے انہیں، لیکن فرمانے لگے کہ بھئی میرا فن تو نہیں ہے لیکن لگتا ہے کہ آپ کے اس پارک میں شیر موجود نہیں ہے۔ کہنے لگے اس نے ایک لمحے کو سوچا، اس نے کہا کہ ہاں واقعی ہمارے پارک میں باقی سب جانور ہیں، شیر نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ لگتا ہے وہ جو کوگر پارک کا آپ کہہ رہے ہیں لگتا ہے وہاں شیر ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہاں تو 750 کے قریب جو شیر ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ میں پھر مسئلہ تو حل ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جس خدا نے شیر کو صبح ناشتے میں بھی ہرن دینا ہے، دوپہر میں بھی دینا ہے، رات میں بھی دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں ہرنی کو حکم دیتے ہیں کہ تم 4-5 بچے دو، اور یہاں چونکہ اتنے ہرن کے بچوں کی ضرورت نہیں ہے، شیر ہی نہیں ہے، مارنے والا ہی کوئی نہیں ہے، کھانے والا کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے حکم دے دیا بیلنس کرنے کے لیے کہ اس کو کہ تم 1-2 بچے دو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نظام کو بیلنس کرنا، رزق کی تقسیم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہے، کوئی اور کر بھی نہیں سکتا۔ یعنی کوئی انسان کوشش بھی کرے تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی عجیب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کہاں کہاں مخلوق ہے۔ سمندر کے اندر سائنسدانوں نے تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ ہم اس کی گہری ترین جگہ پر پہنچیں، ہمیں کوئی ایسی جگہ ملے جس سے زیادہ ڈیپتھ والی جگہ ہمیں نہ ملی ہو۔ تو ان کو پھر ایک جگہ ملی، انہوں نے خیر اس کا نام بھی رکھ دیا میریانا ٹرینچ۔ نیٹ کے اوپر اس کی انفارمیشن ہے، بہت گہرائی ہے وہاں پر، اتنی گہری ہے کہ وہاں عام سب میرین یا عام کوئی جو ہے وہ نہیں بوٹ جا سکتی، پریشر اتنا ہے کہ وہ گلاس بھی بریک کر جاتا ہے۔ تو اسپیشل اس کے لیے انہوں نے سب میرینز بنائی جس میں وہ بیٹھ کے جیولوجسٹ جو ہیں وہ نیچے گئے۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ سمندر کی وہ تہہ جہاں روشنی بھی نہیں ہے، بالکل اندھیرا ہے، جب وہ وہاں گئے اور جا کر انہوں نے اپنی سب میرین کی لائٹس آن کی تو اللہ کی شان وہاں بھی مخلوق موجود تھی، وہاں بھی مچھلیاں تھیں، وہاں بھی کیڑے مکوڑے، اور اللہ کی شان۔ ہمارے حضرت کے ایک مرید تھے، وہ کہنے لگے کہ میں گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کو لے کر پہاڑی علاقے میں گیا سیر کے لیے۔ کہنے لگے وہاں پر بڑے خوبصورت پہاڑ تھے، بڑے خوبصورت پتھر تھے۔ تو ایک جگہ پر میرا بیٹا کسی پتھر سے کھیل رہا تھا، بڑا خوبصورت سا پتھر تھا، مکمل گول تھا جیسے دریائی پتھر ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ ہم جب واپس آنے لگے اس نے کہا ابو میں اس کو ساتھ لے جاؤں؟ میں نے کہا ہاں بیٹا لے جاؤ، تو فالتو پڑا ہوا ہے، کوئی بات نہیں۔ کہنے لگے اس نے وہ پتھر اٹھا کے گاڑی میں رکھ لیا۔ کہنے لگے ہم واپس آ گئے۔ اب وہ چونکہ بالکل گول اور بڑے اس پہ خوبصورت قسم کے کلرز تھے، تو کہنے لگے ہم نے اس کو نا ڈیکوریشن پیس کے طور پہ ڈرائنگ روم میں رکھ لیا اپنے۔ کہنے لگے اس واقعے کو 1 سال گزر گیا۔ 1 سال بعد کہنے لگے میری بیوی جو ہے وہ گھر میں جھاڑ پونچھ کر رہی تھی، ڈسٹنگ کر رہی تھی، تو پتھر کو دیکھا کہ چلو اس کو بھی اٹھا کے میں صاف کر دیتی ہوں۔ کہنے لگے اس کو اٹھا کے جب وہ صاف کرنے لگی تو وہ پتھر اس کے ہاتھ سے پھسلا، زمین پہ گرا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن کہنے لگی وہ اتنی حیران ہوئی کہ جب وہ پتھر ٹوٹ کر 2 ٹکڑے ہوا تو اس نے دیکھا وہ پتھر اندر سے کھوکھلا تھا، یعنی ویسے باہر سے چاروں طرف سے بند تھا، کوئی سوراخ نہیں تھا اس میں، لیکن جب وہ ٹوٹا تو اندر سے 2 پیالوں کی شکل نکل آئی، اور اندر ایک کیڑا موجود تھا جو نکل کر چلتا ہوا کہیں چلا گیا۔ کہنے لگے ہم اتنے حیران کہ نہ جانے یہ پتھر کب سے پہاڑ سے نکلا ہے، کب سے یہ کیڑا اس کے اندر ہے، 1 سال تو ہمارے ڈرائنگ روم میں پڑا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بند پتھر کے اندر بھی اس کیڑے کو رزق پہنچاتے رہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے، انسان جب ان واقعات کو سنتا ہے اس کا ایمان بلند ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کیڑے مکوڑوں، ان جانوروں کو رزق دے سکتے ہیں جن کا مقصد بھی کچھ نہیں۔ مقصد تو اصل تو انسان ہے یا جنات ہیں جن کا امتحان ہے۔ بھائی کوئی بھی یونیورسٹی ہو، مدرسہ ہو، اسکول ہو،
بھئی اگر اس میں میس ہو جہاں کھانا پکتا ہے، کچن ہو، مطبخ ہو، تو وہ بتائیے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے پکاتے ہیں یا سڑک پہ جانے والے عام لوگوں کے لیے بھی کھانا پکا لیتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، وہ کہتے ہیں جو ہمارے یہاں پڑھتا ہے، جس نے ایڈمیشن لیا ہوا ہے اور جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، انرولڈ ہے، صرف ان کے لیے سہولیات ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اللہ کے خزانے دیکھیں کتنے بڑے، کہ امتحان تو انسان اور جنات کا ہے، اور اس کے علاوہ کتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ پال رہے ہیں، اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ چنانچہ علماء نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ بالفرض آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری شخص، اگر یہ تمام انسان ایک میدان میں اکٹھے ہوں، اور جتنے جنات، پہلا جن سے لے کے آخری جن، یہ سب کے سب میدان میں ہوں، اور جتنی مخلوق، چرند پرند درند، سمندر کی، خشکی کی، ہوا کی، سب میدان میں موجود ہوں، اور سب ایک ہی وقت میں اپنی اپنی زبان میں اللہ سے مانگنا شروع کریں، تو اللہ تعالیٰ سب کو اسی وقت سن کر ان کی حاجت کو پورا فرما سکتے ہیں۔ فرمایا سب کو دے دینے کے بعد بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، جتنا اگر آپ سوئی کی جو ٹپ ہوتی ہے، چونچ ہوتی ہے، اس کو اگر آپ سمندر میں ڈال کے نکالیں تو وہ جو قطرے سے بھی کم کچھ پانی اس کی چونچ پہ لگ جاتا ہے۔ فرمایا یہ بھی کچھ کمی ہے، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اللہ کے خزانے اتنے وسیع۔ تو جیسے میں نے مضمون شروع کیا تھا کہ اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو آگے چلائیں کہ انسان کا رزق کیسے ملتا ہے، رزق میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، رزق کی برکت ہوگی کیسے، اس سے پہلے ہمیں اللہ کا تعارف ہو جائے کہ اللہ کے خزانے کتنے بڑے ہیں، اللہ خود کتنے عظیم ہیں، اللہ کی کائنات کی وسعت کتنی بڑی ہے۔ تو پھر ہمیں پتہ چلے کہ بھئی ہم دعا بھی دھیان سے مانگیں، ہم کس رب سے مانگ رہے ہیں، وہ رب دے سکتا ہے، اس کے خزانوں کی کمی نہیں ہے، مسئلہ ہمارے مانگنے میں ہو سکتا ہے، یا اور کہیں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے جو ہم آگے چل کے انشاءاللہ اس مضمون کو اللہ کی توفیق سے پورا کریں گے کہ بھئی کیا وجہ ہے، جب اللہ کے خزانے بھی اتنے بڑے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں مل رہا، تو ہمیں کیوں نہیں مل رہا، اس کا جواب انشاءاللہ ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ وہ ایک واقعہ حضرت اکثر سناتے ہیں، ہے تو پر لطف واقعہ۔ فرماتے ہیں ایک نوجوان جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں مولوی صاحب واز کر رہے تھے، یہی بتا رہے تھے کہ بھئی رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور کوئی بندہ، یعنی اللہ ایسے رازق ہیں کہ کوئی بندہ اگر رزق نہ بھی لینا چاہے اللہ پھر بھی اس کو پہنچا کے چھوڑتے ہیں، وہ کسی غار میں چھپا ہو، کسی زمین کے تہہ میں گیا ہو، اللہ وہاں بھی رزق پہنچا دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ وہ بتا رہے تھے۔ نوجوان تھا، نوجوانوں کے دماغ میں کوئی بات آ جاتی ہے، پھنس جاتی ہے، تو اس نے سوچا کہ اچھا میں اس پہ ٹیسٹ تو کروں کہ اگر واقعی اللہ ایسے رازق ہے، کوئی بندہ نہ لینا چاہے رزق تو اللہ اس کو کیسے پہنچا کے چھوڑتے، میں اس پہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں، تجربہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، میں کھانا کھاؤں گا ہی نہیں، میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے رزق کیسے زبردستی پہنچاتے ہیں، اللہ کی قدرت دیکھنی ہے۔ مول صاحب نے مسئلہ بتایا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا۔ خیر یہ جب گھر پہنچا جمعہ پڑھ کے تو والدہ نے کہا کہ بیٹا کھانا کھا لو، تو اس نے کہا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ تو ماں سمجھی کہ شاید یہ کہیں سے باہر سے کھا آیا ہے، نہیں ہوگی بھوک۔ شام کا وقت ہوا تو ماں نے کہا بیٹا کوئی چائے وغیرہ اس کے ساتھ کوئی چیز، تو کہنے لگا ماں نہیں مجھے طلب نہیں ہے۔ اب ماں سوچ میں پڑ گئی کہ لگتا ہے کہ بچہ کسی بات پہ ناراض ہو گیا ہے، تو ناراضگی میں ری ایکشن شو کر رہا ہے، اس لیے کچھ کھا پی نہیں رہا۔ حالانکہ بچہ تو، وہ لڑکا تو تجربہ کر رہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں رزق نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ پھر کیسے رزق پہنچاتے۔ چنانچہ وہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، ماں ہوتی ہے تو ماں نے پراٹھے بنائے، ساتھ جو ہے وہ ساگ، اس پر دیسی گھی رکھا، اور وہ ٹرے میں لے جا کے چلی گئی کہ بیٹا پلیز آپ کچھ کھا لیں۔ اب اس نے کہا کہ نہیں ماں میں نے نہیں کھانا۔ اب تو ماں سمجھی کہ واقعی بچہ کسی بات پہ ناراض ہے۔ پہلے تھوڑی دیر مناتی رہی، پھر اس نے کہا اچھا میں یہاں رکھ جاتی ہوں، آپ کو بھوک لگی تو آپ کھا لینا، یہ کہہ کے ماں چلی گئی۔ اب ماں چلی گئی تو کمرے میں خوشبو پراٹھوں کی اور دیسی گھی کی۔ اب جب وہ دماغ کو چڑھی، بھوک تو واقعی صبح سے لگی ہوئی تھی،
لیکن وہ تو دیکھنا چاہ رہا تھا نا کہ اللہ کیسے کھلاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر میں یہاں رہا نا اس کمرے میں تو میں واقعی تجربہ پورا نہیں کر پاؤں گا, میرا ہاتھ تو بڑھ جائے گا, تو میں گھر سے نکل جاتا ہوں. رات کا وقت تھا تو وہ اکثر گھر کے سامنے ایک پرانا کنواں اور پرانا درخت تھا, وہاں پہ جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا. وہ وہاں جا کے کنویں کی منڈیر پہ لیٹ گیا. کچھ دیر بعد ماں آئی دیکھنے کے لیے کہ بچے نے کھانا کھا لیا, تو دیکھا بیٹا اندر ہے ہی نہیں, کھانے کا ٹرے ویسے ہی پڑا ہوا. ماں نے جو وہ ٹرے اٹھایا اور سمجھ گئی کہ باہر کہاں جانا ہے, اس نے ادھر ہی جاتا ہے. تو ماں بچے کی تلاش میں نا وہ پرانے کنویں کے پاس آئی, تو دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ لیٹا, اور لیٹے لیٹے اس کی ذرا آنکھ لگ گئی. تو ماں نے وہ ٹرے جا کے وہاں رکھ دیا. ماں واپس آ گئی. رات تھوڑی گہری ہوئی تو وہاں پر چند ڈاکو آئے, 2-3 ڈاکو تھے جو وہاں پر آ کر اپنی پلاننگ کیا کرتے تھے کہ آج ہم نے کہاں واردات کرنی ہے. تو جب وہ وہاں آئے اپنا مشورہ کر رہے تھے تو ایک ڈاکو نے کہا کہ بھئی پراٹھوں کی اور گھی کی خوشبو آ رہی ہے. تو دوسرے نے کہا بھئی تلاش کرو, قریب ہی ہوگا. انہوں نے جو دیکھا ان کو کھانے کا ٹرے مل گیا. انہوں نے کہا لو جی آج تو ہماری دعوت ہے, مزے کرتے ہیں. تو جیسے ہی وہ ہاتھ بڑھانے لگے نا تو ان کا سردار تھا, وہ سمجھدار تھا, اس نے کہا رک جاؤ, تمہاری عقل ماری گئی ہے. اس ویرانے میں پرانے کنویں میں کھانے کا بنا بنایا ٹرے کون چھوڑ کے جاتا ہے؟ یقیناً اس کھانے میں کسی نے زہر ملایا ہوا ہے. کسی کو پتہ چل گیا ہمارا کہ ہم یہاں آ کے مشورہ کرتے ہیں خفیاتاً, اور یہ ہمارے لیے ایک ٹریپ بچھایا ہوا ہے, اس میں زہر ملایا ہوا ہے, ہم کھائیں گے اور مر جائیں گے. لہٰذا تم تلاش کرو, وہ بندہ بھی قریب ہی کہیں ہوگا جس نے زہر ملایا ہوا ہے. خیر انہوں نے جب تلاش کیا تو یہ نوجوان سوتا ہوا مل گیا. انہوں نے اس کو اٹھا کر لائے سردار کے پاس. اس نے کہا جی. اس نے کہا, سردار نے کہا یہ کھانا تمہارا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی میرا ہے. انہوں نے کہا تم نے اس میں زہر ملایا ہوا ہمارے لیے؟ کہتا نہیں جی یہ تو گھر کا کھانا ہے, اس میں کہاں سے زہر ملا؟ لیکن نہیں, تم نے زہر ملایا ہوا ہے تاکہ تم ہمیں کھلاؤ, ہم مر جائیں, اور پھر جو ہے وہ تم ہمارے سر پہ جو انعام ہے وہ لے لو. اس نے کہا نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں, مجھے تو پتہ بھی نہیں آپ کا. اس نے کہا نہیں یہ کھانا تمہارا ہے, تم نے زہر ملایا ہوا ہے. اب وہ کہ میں نے زہر نہیں ملایا, وہ کہ زہر ملایا ہوا ہے. انہوں نے کہا اچھا پھر ثابت کرو, کھاؤ اس کو. اب وہ تو تجربہ کر رہا تھا اس بات پہ مولوی صاحب کی کہ میں نے تو کھانا نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بندہ رزق نہ لینا چاہے تو اللہ اس کو کیسے پہنچا کے چھوڑتے. اب وہ کہیں بھی کھاؤ, وہ کہتا میں نہیں کھاؤں. کہ کھانا تمہارا ہے؟ جی میرا ہے. کھاؤ. کہتا کھا نہیں سکتا. بھئی کیوں نہیں کھا سکتے؟ اب یہ بولتا نہیں آگے سے. خیر جب تھوڑا زیادہ انہوں نے زور دیا اور اس نے انکار کیا تو وہ جو سردار تھا نا اس نے جوتا اٹھایا اور اتار کے بچے کے سر پہ مارا. نے کہا کھاتے ہوئے نہیں کھاتے؟ نے کہا بس مسئلہ سمجھ میں آ گیا, بالکل بات ٹھیک ہو. اس نے 2 نوالے لیے, انہوں نے اس کو دھکا دے کے سائڈ پہ کیا, خود کھانا کھانے لگ پڑے. تو یہ اگلے دن صبح فجر کے وقت مولوی صاحب کے پاس گیا ملنے کے لیے. نے کہا مولوی صاحب آپ کی مہربانی ہے, آپ جب مسئلہ بتاتے ہیں تو آدھا مسئلہ نہ بتایا کریں, پورا بتایا کریں. کبھی میں نے کون سا آدھا مسئلہ بتا دیا؟ انہوں نے کہا جی کل آپ نے جمعے میں مسئلہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے رازق ہیں کہ جو رزق نہ لینا چاہے اللہ اس کو رزق پہنچا کے چھوڑ دے. میں ہاں بات تو ایسی ہے. انہوں نے کہا جناب یہ آدھا مسئلہ ہے, میں تجربہ کر کے آیا. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا پورا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ایسے رازق ہیں کہ وہ بندہ رزق نہ لینا چاہے تو اللہ جوتے مار مار کے اس کو رزق کھلاتا ہے. اللہ ایسے رازق ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں جب تک ہمارا رزق کا ایک قطرہ بھی موجود ہے ہمیں موت نہیں آ سکتی. اللہ کھلا دیتے. آپ کو پتہ نہیں جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا, اکثر ان کا جو ڈائٹ سسٹم ہے کھانوں کا وہ خراب ہو جاتا ہے. یا تو بھوک بالکل مر جاتی ہے, 24 گھنٹے میں ایسے ہی 2 نوالے کھاتے ہیں, اور یا 4-4 5-5 دفعہ کھا جاتے ہیں. یعنی یاداشت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے کھانا ہی نہیں دیا, حالانکہ کھانا کھا چکے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ جو گھر میں غیر لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کو شکایت کر رہے ہوتے ہیں جی میری بہو مجھے کھانا نہیں دیتی, حالانکہ دن میں 5 دفعہ کھا چکے ہوتے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ میں نے بڑوں سے ہی سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بوڑھا اپنے دانے پورے کر رہا ہے. یہ اکثر ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا نظام ہے, چونکہ موت کا وقت قریب ہے تو زندگی میں کبھی کم کھایا کبھی زیادہ کھایا, ایک نظام ہے. لیکن اب جو ہے نا یہ اپنا رزق پورا کر رہا ہے. اگر تو سانسیں زیادہ ہیں رزق تھوڑا ہے اس کی بھوک مر جاتی ہے, وہ چند نوالوں پہ آ جاتا ہے. اور اگر سانسیں کم ہیں اور رزق زیادہ ہے تو اللہ اس کی یاداشت کا ایسا معاملہ کر دیتے ہیں وہ دن میں 4-4 دفعہ کھا بھی لیتے اور ہضم بھی کر لیتے. اللہ کی شان.
اور بعض بوڑھوں کا کھانا ایسے ہو جاتا ہے کہ خوراک تو کم ہو جاتی ہے، باقی کا رزق ان کی دوائی کی شکل میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہم جو روٹی کھاتے ہیں نا، یہ ہوتے تو سارے کیمیکل ہی ہے نا، نائٹروجن، فاسفورس، کیلشیم، مختلف وائٹامنز ہوتے ہیں اس میں، سالن میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جو دوائی ہم کھاتے ہیں یہ بھی ہمارا رزق ہے۔ تو اکثر آپ نے دیکھا کہ بوڑھوں کے سرہانے جو میز ہوتی ہے وہ اکثر دوائیوں سے بھری ہوتی ہے۔ ویسے وہ پراٹھا یا ساگ یا چیزیں نہیں کھا سکتے، لیکن اس شکل میں اب وہ اپنا رزق پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی شان۔ چنانچہ میرے شیخ حضرت غلام صغیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بہت سنایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی ایک ان کے مرید تھے، تو ان کے وہ بیمار ہو گئے، ہسپتال میں تھے، تو کسی نے آ کے اطلاع کی کہ حضرت ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے ان کے آخری ایام ہیں، تو آپ ان کی عیادت فرمائیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں ضرور عیادت کرنے کے لیے جاؤں گا۔ حضرت گئے ان کی عیادت کے لیے، تو کہنے لگے جب میں پہنچا، یہ واقعہ حضرت نے مجھے خود سنایا، فرماتے ہیں جب میں ان کے پاس پہنچا تو ان کی حالت بگڑ چکی تھی، یعنی حالت نزع طاری تھی۔ حالت نزع کہتے ہیں وہ کیفی جس میں جان نکلنے کے قریب ہو۔ ڈاکٹر لوگ جو ہیں چونکہ روزمرہ معاملات دیکھتے رہتے ہیں، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بس اب یہ مریض جو ہے یہ ٹرمینل سٹیج پہ ہے اور اب اس کو ٹریٹمنٹ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اکثر وہ اس مریض کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اب اس کا روح نکلنے کا وقت ہے، اس کو تکلیف نہ دے۔ تو اس وقت عام طور پہ وہ ساری مشینیں بھی اتار دیتے ہیں، ڈرپ بھی بند کر دیتے ہیں۔ تو کہنے لگے جب میں وہاں پہنچا تو وہ ایسا ہی معاملہ تھا کہ ڈاکٹر لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور ڈرپ بند کر دی تھی۔ کہنے لگے میں کھڑا کچھ دیر دیکھتا رہا اور وہ تڑپ رہا تھا، روح نہیں نکل رہی تھی، حالت نزع تھی لیکن روح نہیں نکل رہی تھی۔ کہنے لگے میں کھڑا ہوا، اللہ کی طرف متوجہ ہوا، مراقب ہوا، اللہ نے میرے دل میں کوئی بات ڈالی، تو میں نے کہا ڈاکٹر کو بلاؤ۔ ڈاکٹر صاحب کو بلایا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ان کی ڈرپ کھول دیں، وہ ڈرپ کو چلا دیں۔ تو ڈاکٹر کہنے لگے، مجھے سمجھانے لگا کہ جی حضرت صاحب اب یہ بس ان کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، ہماری طرف سے تو یہ کلینکلی ڈیڈ ہو چکے ہیں، ہماری کتابیں اور جو تعلیم جو بتاتی ہے بندہ فوت ہو چکا ہے، اب بس چند منٹ ہے ان کے اور۔ کہنے لگے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میری گزارش ہے آپ پلیز ڈرپ کھول دیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، آپ ان کے خیر خواہی کر رہے ہیں، لیکن اب ڈرپ ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ کہنے لگے جب میں نے تیسری دفعہ کہا نا کہ پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ ان کی ڈرپ کھول دیں، تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ ضدی بابا جان نہیں چھوڑتا، تو میری خاطر انہوں نے ڈرپ کھولی۔ تو کہنے لگے جیسی ڈرپ کھولی وہ شیشے میں سے میں نے دیکھا چند قطرے ڈرپ کے نیچے گزرے اور اس بندے نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ کہنے لگے ڈاکٹر بڑا حیران کہ بھی یہ بندہ تو بڑی دیر سے تکلیف میں تھا اور روح پرواز نہیں کر رہی تھی، کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے اس وقت میں نے پھر کہا کہ ڈاکٹر صاحب جب میں آیا میں نے اس کو دیکھا تو اللہ رب العزت نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کے رزق کے چند قطرے دنیا میں باقی ہیں، جب تک یہ ان کو استعمال نہیں کر لیتا اس کی موت واقعہ نہیں ہوگی۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ آپ ڈرپ کھول دیں۔ آپ نے ڈرپ کھولی، وہ چند قطرے اس کے جسم میں گئے، روح پرواز کر گئی۔ تو اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ کام اپنے ذمے لیا، تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں تو کس قدر خوبصورت طریقے سے، احسن طریقے سے اس کو پورا فرماتے ہیں۔ چنانچہ زمین پر کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے نہ لیا ہو۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تمام دابہ جتنے بھی ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے زندہ، اس سب کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ اللہ ہی رازق ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ ہاں اب اگلا سوال ہے کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی۔ میں نے فقیر کی مثال دی نا کہ فقیر جھونپڑے والے سے نہیں مانگتا، بڑے محل والے سے، بڑے مکان والے سے مانگتا ہے۔ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ان کے پاس مال ہے، ہاں میں ان کو اتنا متاثر کر لوں، میں ان کو اپنی محتاجی ظاہر کر دوں، میں ان کا دل نرم کر لوں تو خزانہ ملنے میں دیر نہیں لگے گی، امداد میری ہو جائے گی۔ تو ہم بھی اسی یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ انشاءاللہ یہ مضمون جاری رہے گا اگلی نشست میں بھی، رزق کی برکت، اور آج جو ہمیں رزق کی برکت نہیں نظر آتی یا رزق کے جو مسائل ہمیں آج درپیش ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں، یا اللہ کے اتنے وسیع خزانے ہونے کے باوجود بھی ہم تک اللہ کی نعمتیں نہیں پہنچ پا رہی، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ انشاءاللہ ان تمام باتوں کو اگلی نشست میں کریں گے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔